بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اپنے والدین کی عزت کرتے جاؤ چاہے وہ آپ سے کم عقل ہی ہوں۔ ان کا رتبہ زیادہ ہے، ان کے احسانات زیادہ ہیں۔ اگر ہو سکے تو ماں باپ سے مذہب کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کرو۔ اگر ماں باپ کی عزت میں کمی آئی، جس کا قوی امکان ہے، تو آپ کے لیے کہیں قرار نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ غلط کہا گیا ہے۔ عورت کے آنے سے ہی آدم بہشت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بڑے بڑے آدمیوں کے پیچھے بزرگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ بڑا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے فضل سے عزت نصیب ہوتی ہے، اس کا حکم ہے کہ میں جسے چاہوں عزت دیتا ہوں۔ یہ فرقہ پرستی کس طرح دور ہو سکتی ہے؟ حضرت واصف علی واصف سے سوال ہوا۔ جواب سنیے اور غور سے سنیے۔ فرقہ پرستی یہ ہے کہ اپنا ایک فرقہ کم کر دو۔ اس طرح فرقہ کم ہو گیا۔ یہ کام کر دیا بزرگوں نے۔ اب جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ فرقہ کیا ہوتا ہے، فرقہ پرستی زندہ ہے۔ فرقہ پرستی کہاں پر ہے؟ فرقہ پرستی کب ختم ہو جاتی ہے؟ فرقہ پرستی عام طور پر شادی میں ختم ہو جاتی ہے، سارے ولیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوٹل نمبر 4، سارے لوگ چلے جاتے ہیں، فٹافٹ کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ مسجد میں فرقہ پرستی ہے۔ میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی، بس بڑے افسوس والی بات تھی۔ میں ایک مسجد میں پہنچا، شام کی اذان ہو چکی تھی، نماز ہو رہی تھی، پہلی رکعت تھی۔ مولوی صاحب قرات کر رہے تھے، انہوں نے وللضالین پڑھا۔ میرے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اس نے زور سے آمین سنی تو وہ بولا لا حول ولا قوت، اور اپنا سامان اٹھا کے چلا۔ جب نمازیوں نے اونچی آواز میں آمین کہی تو وہ کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت، یہ میں کہاں آ کے پھنس گیا ہوں۔ مقصد یہ کہ اس کے ذہن میں اس حد تک فرقہ پرستی تھی کہ اونچی آمین برداشت نہیں کرنی۔ یہ فرقہ پرستی نہیں ہے، فرقوں کی یہ تعلیم کسی اور نے دے دی ہوئی ہے۔ ایک دن مجھے درویش بابا کہنے لگے ایک کام کیا کرو، تمہیں دنیا کی سمجھ آ جائے گی۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ درویش کہنے لگا خود کی نفی کیا کرو، قربانی دینے والے بن جاؤ، جہاں جیت اٹل ہو وہاں ہار جایا کرو۔ میں نے حیرانی سے پوچھا بابا جی اس سے کیا ہوگا؟ درویش بولا اس سے تمہارے اندر عشق کا پودا اگ آئے گا، پھر اس کے سائے میں بیٹھ کر گنتی یاد کرنا۔ پھر درویش تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا جب تم ساری گنتی یاد کر لو گے تو تمہیں بابے کی باتوں کی ہی نہیں، ساری کائنات کی سمجھ آ جائے گی۔ میں نے کہا بابا جی یہ عشق کی گنتی کیا ہوتی ہے؟ درویش مسکرائے اور کہا بہت آسان ہے، یہ 2 سے شروع ہوتی ہے اور 1 پر ختم ہوتی ہے۔ جو آدمی کہتا ہے کہ زندگی تو بہت اچھی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہو رہا ہے، لیکن جس نے لیکن لگا لیا اسے سکون نہ ملا۔ زندگی میں بہت مہربانی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، پہلے سے بہت آرام ہے، بڑے اچھے حالات ہیں، لیکن بے سکونی کا نام ہے۔ اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے، آئی وش بے سکونی کا نام ہیڈ اٹ بین سو۔ تو یہ سب بے سکونی ہے، اور بے سکون زندگی مشروط زندگی ہے، شرطوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ تو یہ کہنا بے سکونی ہے کہ کاش ایسا ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے، گویا کہ جو اب تک ہوئی ہے وہ مہربانی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے۔ 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے۔ ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے بلایا، لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بہنے لگ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔